أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، 1975 کی بغاوت میں ملوث فوج کے سابق کپتان اور شیخ مجیب الرحمان کے قاتلوں میں سے ایک عبد الماجد کو تقریباً 4.5 دہائیوں بعد پھانسی دی گئی، جن پر ملک کے بانی شیخ مجیب الرحمان کو قتل کرنے کا الزام بھی تھا۔ عبد الماجد کو 7 اپریل کو بنگلہ دیش کے شہر میرپور میں گرفتار کیا گیا تھا۔ عبد الماجد 15 یا 16 مارچ کو بھارتی شہر کولکتہ سے خفیہ طور پر بنگلہ دیش واپس لوٹے تھے، جہاں وہ گزشتہ 23 سالوں سے اپنی شناخت چھپا کر قیام پذیر تھے۔ یہ پھانسی ایک ایسے وقت میں دی گئی جب بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان کی پیدائش کا 100 سالہ جشن منایا جا رہا تھا۔ شیخ مجیب بنگلہ دیش کے بانی اور موجودہ وزیر اعظم شیخ حسینہ کے والد تھے۔ بنگلہ دیش کی آزادی کے 4 سال بعد 1975 میں شیخ مجیب کو ان کے خاندان کے 4 ارکان کے ساتھ فوجی بغاوت کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ اسدالزمان خان کے مطابق عبد الماجد بنگلہ دیشی فوجی کیپٹن تھے، جنہوں نے فوجی بغاوت کے دوران 15 اگست 1975 کو ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ پر ملک کے پہلے صدر کو ان کی اہلیہ اور 3 بیٹیوں سمیت قتل کر دیا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان کی 2 بیٹیاں موجودہ وزیر اعظم شیخ حسینہ اور ان کی چھوٹی بہن شیخ ریحانہ اس وقت بیرون ملک ہونے کے سبب بچ گئی تھیں۔ عبد الماجد پر جیل کے اندر ملک کے 4 اعلیٰ رہنماؤں کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام بھی تھا۔ عبد الماجد بنگلہ دیش کی فوج میں کیپٹن تھے۔ اس قتل کے بعد انہیں فوجی حکومت نے سینیگال میں بنگلہ دیشی سفارت خانے میں تعینات کر دیا تھا۔ وہ 1980 میں بنگلہ دیش کی فوج سے ریٹائرڈ ہوئے اور ڈپٹی سیکرٹری کی حیثیت سے سول انتظامیہ میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ وہ بنگلہ دیش ان لینڈ واٹر ٹرانسپورٹ کارپوریشن میں بھی تعینات رہے۔ بعد میں سیکرٹری کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ انہوں نے نوجوانوں کی ترقی کے لیے ڈائریکٹر کی حیثیت سے وزارت یوتھ اینڈ سپورٹس میں شمولیت اختیار کی۔ انہیں نیشنل سیونگ ڈائریکٹوریٹ کا ڈائریکٹر بھی مقرر کیا گیا۔ وہ 1997 میں شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی شیخ حسینہ کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ ڈھاکہ میں شائع ہونے والے انگریزی اخبار ڈیلی اسٹار کی ایک رپورٹ کے مطابق شیخ مجیب الرحمان کے قتل میں عبد الماجد براہ راست ملوث تھے، تاہم وہ ان الزامات سے انکار کرتے رہے۔ وزیر داخلہ کے مطابق فوجی حکمران صدر ضیاء الرحمان نے شیخ مجیب الرحمان کے قاتلوں کو متعدد طریقوں سے نوازا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ صدر ضیاء الرحمان نے عبد الماجد کو قتل میں ملوث دیگر افراد کے ساتھ بینکاک کے راستے لیبیا بھجوا دیا تھا۔ 1996 میں ملک میں عوامی لیگ اقتدار میں آئی اور اسی سال شیخ مجیب الرحمان کے قاتلوں کو سزا دلانے کے لیے مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا۔ عبد الماجد بعد میں روپوش ہو گئے۔ اب یہ انکشاف ہوا کہ وہ اتنا عرصہ بھارت میں مقیم رہے۔ ٹرائل کورٹ نے 1998 میں عبد الماجد کو سزائے موت سنائی تھی۔ 2001 میں ملک کی ہائی کورٹ نے عبد الماجد سمیت شیخ مجیب الرحمان کے 12 قاتلوں کے لیے سزائے موت کی توثیق کی۔ بنگلہ دیش کے سپریم کورٹ نے بھی 2009 میں فیصلہ برقرار رکھا۔ 2010 میں شیخ مجیب الرحمان کے قتل میں ملوث 5 دیگر مجرموں کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ ڈیلی اسٹار کی رپورٹ کے مطابق مزید مفرور مجرموں میں سے ایک کینیڈا میں روپوش ہے، جبکہ دوسرا امریکہ میں مقیم ہے۔